اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہو، وہ لوگوں کے لیے یہ آیت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل ہیں۔ جس کے پاس یہ مہینہ آئے وہ روزہ رکھے۔ روزے کی اتنی فضیلت اور اتنا دگنا ثواب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن آدم کا ہر عمل دگنا ہوتا ہے، نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اس میں میرا بندہ اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسرے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کو بجا لانا اور اس کی مشروعیت کے لیے جھک جانا۔ اللہ نے فرمایا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ نفس کو صبر کا عادی بنانا، شہوت کے غلبے کے وقت ارادے کو مضبوط بنانا، انسان کو نیکی کا عادی بنانا، کیونکہ جب وہ بذات خود بھوک کے تجربے سے گزرے گا تو اس طرح اس کو محتاجوں اور فقیروں کا زیادہ احساس ہوگا۔ جسمانی طور پر روزوں سے راحت اور عافیت ملتی ہے۔ روزہ جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ واجب روزے، وہ روزے جن کو اللہ نے شروع ہی سے واجب کیا، وہ رمضان کے روزے ہیں اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وہ روزے جن کو بندہ کسی سبب سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے، جیسے نذر اور کفارات کے روزے۔ نمبر 2، مستحب روزے، ہر وہ روزہ جس کو شارع یعنی اللہ نے اس کو کرنے کو مستحب کیا ہے، جیسے پیر اور جمعرات کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے، 10ویں مہینے کے روزے، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے روزے اور عرفہ کے دن کے روزے۔ روزے کے واجب ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، اسلام، کافر پر روزہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ پن، بچے پر واجب نہیں ہے، ہاں جب وہ روزے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے حکم دیا جائے گا تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ نمبر 3، عقل، پاگل پر روزہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، قدرت، عاجز یعنی جس کو قدرت نہ ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان کے مہینے میں سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے۔ جب 29ویں شعبان کو غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور اگر 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے یا بادل اور گرد وغیرہ ہو تو شعبان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد چاند کے دیکھتے ہی روزہ رکھو اور چاند کے دیکھتے ہی افطار کرو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ روزے کے چھوڑنے کا انجام بہت بڑا ہے۔ ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک 2 آدمی کندھے سے پکڑ کر ایک دشوار پہاڑی کے پاس لے گئے اور مجھے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، تو میں نے کہا میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ میں اس پہاڑی پر چڑھا یہاں تک کہ میں اس کے درمیان میں تھا۔ اس وقت میں نے کچھ عجیب آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہے۔ میں آگے چلا یہاں تک کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایڑیوں کے بل لٹکائی ہوئی تھی اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس سے خون ٹپک پڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزوں کو پورا ہونے سے پہلے افطار کر دیتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مختلف عبادات کی کثرت، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو رمضان میں قرآن دہراتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، احسان، قرآن کی تلاوت، نماز اور ذکر اور اعتکاف کثرت سے کرتے تھے، اور رمضان میں عبادت کو باقی مہینوں کی عبادت سے خاص کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھی اس میں لگے رہتے، یہاں تک کہ اپنا دن رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔